چین کی فوجی مشقوں کے باوجود بیجنگ کے ساتھ مل کر کام کرنے پر تیار ہیں تائیوان کے صدر۔ رفح میں اسرائیلی فضائی حملے میں 35 افراد ہلاک۔ پاپوا نیو گنی میں لینڈ سلائیڈنگ، 2000 سے زائد افراد کی ہلاکت کا خدشہ۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ محمد جلیل۔ تائیوان کے صدر نے کہا ہے کہ تائیوان کے اطراف میں ہونے والی چین کی فوجی مشقوں کے باوجود چین کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تائیوان کے صدر نے اتوار کو نامہ نگاروں کو بتایا کہ وہ چاہتے ہیں کہ تائیوان اور چین علاقائی استحکام کی اہم ذمہ داری مشترکہ طور پر اٹھائیں۔ ادھر چین کی وزارت خارجہ نے پیر کو تائیوان کا دورہ کرنے والے امریکی قانون ساز سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ بیجنگ کی ون چائنا پالیسی کی خلاف ورزی نہ کریں۔ امریکہ کے سینئر قانون ساز مائیکل میکال نے چین کی حالیہ فوجی مشقوں کے پیش نظر تائیوان کے دفاع کی حمایت کی تھی۔ چین کی وزارت خارجہ کی ترجمان نے کہا کہ امریکہ چین کے اندرونی معاملات میں مداخلت کے لیے تائیوان کو استعمال کرنا چھوڑ دے۔ ترجمان نے کہا کہ دنیا میں صرف ایک چین ہے۔ چین امریکہ اور تائیوان کے فوجی تعلقات کی سختی سے مخالفت کرتا ہے اور چین متعلقہ امریکی قانون سازوں پر زور دیتا ہے کہ چین کے اندرونی معاملات میں مداخلت کے لیے تائیوان کو استعمال کرنا بند کر دیں۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ غزہ کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اتوار کی رات رفح کے علاقے میں اسرائیل کے فضائی حملے میں کم سے کم 35 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے۔ ادھر اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اتوار کو رفح سے تل ابیب پر کم از کم 8 راکٹ فائر ہوئے، جس کے بعد رفح میں عسکریت پسند تنظیم حماس کے کمپاؤنڈ کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس وقت اسرائیلی فورسز کی کارروائیوں کا مرکز رفح ہے، جہاں مئی کے اوائل میں اسرائیلی فورسز نے زمینی آپریشنز شروع کیے۔ اقوام متحدہ اور عالمی برادری خبردار کر چکی ہے کہ ایسے حملوں کے تباہ کن نتائج ہوں گے، کیونکہ غزہ میں اسرائیلی کارروائیوں کے بعد لاکھوں فلسطینیوں نے رفح میں پناہ لے رکھی ہے۔ عالمی فلاحی تنظیم ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز کا کہنا ہے کہ یہ حملے اس بات کا مظہر ہیں کہ غزہ کی پٹی میں کوئی محفوظ جگہ نہیں ہے۔ چین کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ مصر، یو اے ای، بحرین اور تیونس کے رہنما اس ہفتے چین کا دورہ کریں گے۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے پیر کو کہا کہ 28 مئی سے 1 جون کے دوران عرب رہنما چین آئیں گے اور وہ چین عرب فورم کے 10ویں وزارتی اجلاس کی افتتاحی تقریب میں شرکت کریں گے۔ چین کے نائب وزیر خارجہ نے بیجنگ میں ایک نیوز کانفرنس کے دوران کہا کہ صدر شی جن پنگ فورم میں شریک ہوں گے اور اس اجلاس کا مقصد چین اور عرب ممالک کے درمیان ہم آہنگی کو مضبوط کرنا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ چینی صدر شی عرب رہنماؤں سے الگ الگ ملاقاتوں میں دو طرفہ اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ یہ اجلاس ایک ایسے وقت ہو رہا ہے جب اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ جاری ہے۔ چین تاریخی طور پر اسرائیل فلسطین تنازع کے لیے 2 ریاستی حل کا حامی رہا ہے اور چینی صدر شی اسرائیل حماس تنازع کو حل کرنے کے لیے بین الاقوامی امن کانفرنس کا بھی مطالبہ کر چکے ہیں۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن ازبکستان کے 2 روزہ دورے پر اتوار کو تاشکند پہنچے، جہاں وہ آج ازبکستان کے صدر سے بات چیت کریں گے۔ 7 مئی کو روس کے صدر کے عہدے پر 5ویں بار فائز ہونے کے بعد صدر پوٹن کا یہ تیسرا غیر ملکی دورہ ہے۔ سب سے پہلے دورے پر وہ چین گئے تھے، جہاں انہوں نے یوکرین کے تنازع کو ختم کرنے کے لیے چین کی تجویز کو سراہا تھا، اور اس کے بعد گزشتہ ہفتے انہوں نے بیلاروس کا دورہ کیا تھا، جہاں روس نے اپنے جوہری ہتھیار رکھے ہوئے ہیں۔ ماسکو میں حکام کا کہنا ہے کہ ازبکستان کے دورے سے قبل صدر پوٹن اور ازبکستان کے صدر نے اقتصادی اور تجارتی تعلقات سمیت باہمی امور پر تبادلہ خیال کیا تھا۔ وائس آف امریکہ اردو سروس کا ٹی وی شو ویو 360 آپ دیکھ سکتے ہیں آج نیوز پر پیر سے جمعہ شام 7:30 بجے۔ عالمی ادارے نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ گزشتہ ہفتے پاپوا نیو گنی میں مٹی کے تودے گرنے سے ہلاکتوں کی تعداد 2000 سے تجاوز کر سکتی ہے۔ عالمی ادارہ برائے مہاجرین کا کہنا ہے کہ صورتحال خطرناک ہونے کی وجہ سے امدادی کاموں میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے، اس لیے تباہی کا صحیح اندازہ لگانا مشکل ہے۔ مقامی حکام کی طرف سے فراہم کردہ معلومات کے مطابق 150 سے زیادہ گھر ملبے کا ڈھیر بن گئے ہیں اور 250 گھروں کو خالی کروا لیا گیا ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں محمد جلیل اور ایڈیٹر تھی سارہ حسن۔